اللہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ تعویذ پہننے والے کے حوالے سے میری نظروں سے ایک حدیث گزری۔ اس حدیث کو پڑھ کے میں بڑا حیران ہوا، اور بہت سارے لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جن کی نظروں سے یہ حدیث نہ گزری ہو، کیونکہ پہلے میرے بھی علم میں یہ حدیث نہیں تھی۔ پہلے میں بھی تھوڑا پہلے بھی لوگوں کو منع کرتے تھے کہ تعویذ نہ پہنو، اس کا فائدہ نہیں ہوتا، اس سے یہ نقصان ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ لیکن جب سے میں نے یہ حدیث پڑھی ہے، اس کے بعد اگر کوئی بندہ تعویذ پہن کے آتا ہے ہمارے پاس، میں اس کو کہتا ہوں کہ تعویذ اتارو، ادروائز میں دم نہیں کروں گا۔ تعویذ اتارو گے تو میں اگلی بات کروں گا، ادروائز میں معذرت کرتا ہوں۔ ایون یہاں تک ہوا، بسا اوقات ایسے بھی ہوا کہ کراچی میں تھا، ایک مریض آئے میرے پاس علاج کے سلسلے میں نے ان سے کہا کہ تعویذ اتاریں، تو انہوں نے کہا نہیں جی وہ تعویذ مجھے کسی نے پہنایا ہے، میری والدہ کی نصیحت ہے وغیرہ وغیرہ، کوئی بھی انہوں نے ایکسکیوز پیش کی۔ میں نے وہاں پر کہا کہ میں معذرت کرتا ہوں، اگر آپ تعویذ نہیں اتاریں گے تو میں آپ کا علاج نہیں کر سکتا۔ علاج کرنے سے میں نے منع کر دیا۔ کیوں؟ وہ حدیث کیا ہے؟ وہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ بھی حیران رہ جائیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ فرمایا، جس نے مسند احمد کی حدیث ہے، 7739 نمبر حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جس نے تعویذ پہنا اللہ اس کی مراد ہی پوری نہ کرے۔ یعنی بددعا دے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس بندے کو؟ جو تعویذ پہنتا ہے۔ اور مختلف روایات، بہت ساری روایات ہیں اس پر، جس نے تعویذ پہنا اس نے شرک کیا، جس نے تعویذ پہنا اس کو اس کی سپرد کر دیا گیا۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جب بندہ کچھ پہن لیتا ہے نا، کوئی گروہ والی ڈوری، رسی، کچھ بھی پہن لیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ اس کا ذمہ اس سے اٹھا لیتے ہیں کہ تو اب شفا اس سے لے، میں تجھے شفا نہیں دوں گا۔ ہمیں کس طرف چلا دیا گیا؟ یہ تعویذ، یہ ڈوریاں، یہ دھاگے، اور ان کے پیچھے لگا کے ہمیں کس طرف چلا دیا گیا؟ اور یہ کن کا طریقہ تھا؟ میری ایک صاحب سے اسی طرح بات ہو رہی، تو مجھے کہنے لگے کہ میں نے کہا تعویذ کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ مجھے کہتے ہیں آپ بتائیں، آپ منع کرتے ہیں۔ میں نے کہا آپ دیتے ہیں، آپ بتائیں۔ نہیں آپ بتائیں، آپ منع کرتے ہیں۔ میں نے کہا یہ تو مشرکین مکہ بھی کرتے تھے تعویذ، ان کے دور میں بھی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 بندے اسلام قبول کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ نے 9 کا اسلام قبول کر لیا، ان کو کلمہ پڑھا دیا، ایک کا نہیں پڑھایا، اس کے پاس تعویذ تھا، آپ نے فرمایا اتار کے، اور تعویذ بھی کافی بڑا تھا جو نظر آ رہا تھا۔ تو یہ تو میں نے کہا ان کا طریقہ ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو یہ نہیں تھا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو طریقہ یہ تھا کہ کوئی جانور خرید کے لاتے، کوئی اونٹ وغیرہ کے، تو ان کے گلے میں کبھی وہ جوتے باندھے ہوتے، کبھی تعویذ باندھے ہوتے، کبھی کیا باندھا ہوتا، تو حضرت علی سے کہتے کہ ان کو اتارو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنت ہے، تعویذوں کو کاٹنا اتارنا یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، ایک بات یاد رکھیں، تعویذ آپ کی حفاظت نہیں کرتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی میں نے جب سے تعویذ پہنا ہے میں ٹھیک ہو گیا ہوں۔ ہاں، بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے، کیسے؟ شیطان اس کو اس جگہ پر، 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ شیطان ایک تو ہوتا ہے کہ اس تعویذ میں کچھ ہوتا ہے جس کی وجہ سے شیطان اس سے راضی ہوتا ہے اس تعویذ کے پہننے سے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہو رہی ہوتی ہے، اللہ کے بتائے ہوئے عمل کی مخالفت ہو رہی ہوتی ہے، تو شیطان تو اس کو چھوڑ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے میں بھی یہی چاہتا ہوں، یہ بھی یہی کر رہا ہے تو ٹھیک ہے کرنے دو، وقتی طور پہ اس کو ریلیکس کر دیتا ہے تاکہ اس کا یقین تعویذ پر ہو جائے۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ تعویذ میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں نے سینکڑوں تعویذ ایسے دیکھے، ان میں کچھ بھی نہیں ہوتا، کک بھی نہیں ہوتا، اور وہ لوگ جو ہیں وہ اس پر بلیو کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، پتہ نہیں اس میں کیا ہے، وہ ایسے ادھر ادھر کی لائنیں ماری ہوتی ہیں، صرف کیا؟ اس کا وہم دور کرنے کے لیے۔ اور ہم کملی عوام اس کے پیچھے لگے ہوتے ہیں، تعویذ ہے جی یہ ایسے ہے ویسے، اور بعض نے تو شیاطین کے نام لکھے ہوتے ہیں، جی شیطانوں کے نام لکھنے سے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، عجیب عجیب داستانیں اور کہانیاں بنائی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے ایسی داستانوں اور کہانیوں سے اور ایسے شر سے جس کی وجہ سے ہم اتنے مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے تعویذ پہنتے ہوئے اس حدیث کو لازمی ذہن میں رکھیں، یاد رکھیں۔ آج میں نے آپ کے سامنے یہ حدیث رکھی ہے،
اور اگر کوئی بندہ اس حدیث کو سننے کے بعد، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدعا کی ہے کہ جو بندہ تعویذ پہنے اللہ اس کی مراد پوری نہ کرے، اگر اس حدیث کو سننے کے بعد بھی کوئی تعویذ نہیں اتارتا، یاد رکھیں یہ ایک پیغام پہنچانا میرا کام تھا۔ قیامت کے دن اگر تم نے تعویذ نہ اتارا، قیامت کے دن پکڑنا جو تمہارا گریبان پکڑنے والوں میں سے ہوں گا کہ اللہ میں نے تیرے نبی کا پیغام ان تک پہنچایا تھا، انہوں نے نہیں اتارا، انہوں نے اپنی ضد کو بہتر سمجھا، انہوں نے جو ہے وہ اپنے بڑوں کی باتوں کو بہتر سمجھا، اور اس لیے انہوں نے تیرے نبی کے پیغام کو سن کے تعویذ کو نہیں اتارا۔ تو پھر یاد رکھیں، فیصلہ خود کر لیجئے، ایک طرف میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا ہے اور دوسری طرف تم ڈھونڈتے پھرتے ہو کہ اس سے ہمیں شفا ملے گی، اس سے ہمارے مسائل حل ہوں گے۔ یاد رکھیں میں اس پر دلائل دینے پہ ہوں تو دلائل کے انبار لگا سکتا ہوں انشاءاللہ، لیکن میں صرف آج ایک حدیث لے کر، اپنے دل کا درد لے کر آپ کے سامنے بیٹھا ہوں کہ میرے بھائیوں میرے اس درد کو سمجھیے۔ میرے نبی کے اتنے الفاظ یہ کیا کافی نہیں آپ کے تعویذوں کو اتارنے کے لیے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تعویذ پہنے اللہ اس کی مراد پوری نہ کرے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے شر سے، شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم